بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. 6 سپٹمبر 2022. مارکیٹ ابھی سٹارٹ ہونے میں کوئی آدھے گھنٹے کا ٹائم رہتا ہے، اور میں نے کہا آپ کے ساتھ پری مارکیٹ انالیسس جو ہے وہ ذرا شیئر کر لیں. جیسا میں نے گروپ میں بھی یہ پری مارکیٹ انالیسس آپ کے ساتھ شیئر کیا، اس میں یہ کہ کل مارکیٹ جو ہے وہ کلوز ہوئی 41,859 پہ. آج جو ریزسٹنس ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں وہ 42,200 سے لے کے تو 42,564 کے درمیان ایک ریزسٹنس زون ہے. سپورٹ اسی طرح 41,000 اور 700 سے تھوڑا نیچے سے لے کے 41,500 کے درمیان مارکیٹ کہیں پہ سپورٹ لے سکتی ہے. جو اسٹریٹجی آپ کے ساتھ ڈسکس کی وہ یہی ہے کہ مارکیٹ جو ہے وہ اگر سٹارٹ میں 41,700 کے قریب جا کے کوئی سپورٹ بناتی ہے تو وہاں سے ریباؤنڈ آتا ہے، مارکیٹ بہتری کی طرف جاتی ہے. تو ہوپ فلی جو ہے وہ ٹرینڈ نیکسٹ ڈے کا جو ہے وہ پازیٹیو ہوگا، اور مارکیٹ اس سپورٹ کو جو ہے وہ کر لے گی، کنفرم بھی کر لے گی. دن میں ایک دفعہ کہیں 42,000 کے قریب جا کے یا 42,000 کا لیول کراس کرنے کے بعد مارکیٹ دوبارہ جو ہے وہ ڈراپ ہو سکتی ہے، اور دوبارہ 41,700 جو پہلے اس نے ڈے کا لو لگایا ہوگا اس کے قریب آ کے اسے تھوڑا اوپر، اگر مارکیٹ دوبارہ سے اوپر جانے شروع ہو جاتی ہے، دوبارہ اس میں ریباؤنڈ آ جاتا ہے، تو یہ ایک لحاظ سے کنفرمیشن ہوتی ہے سپورٹ لیول کی کہ مارکیٹ اب اس لیول سے نیچے آج کے دن میں نہیں جا رہی، اور وہاں پہ دوبارہ سے بائنگ آ جاتی ہے اور مارکیٹ جو ہے وہاں سے بہتری کی طرف چلی جاتی ہے. اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر ہمیں اور ٹائم بھی ہو اس کے کوئی مطلب 1:30-2 بجے کے بعد کا ٹائم ہو جائے تو پھر ہم وہاں پہ بائنگ جو ہے وہ کر سکتے ہیں، اور نیکسٹ ڈے کے پھر ہم امید یہ رکھیں گے کہ مارکیٹ جو ہے وہ انشاءاللہ پازیٹیو ہوگی. لیکن اگر اس کے برعکس صورتحال رہتی ہے، مارکیٹ پہلے 41,700 کے قریب ڈپ لیتی ہے، اس کے بعد کوئی 1 گھنٹے آدھے گھنٹے بعد وہ والا جو اپنا انٹرا ڈے لو ہے اس کو بریک کر کے مزید نیچے ایک نیا لو بنا لیتی ہے، اور پھر اگر خدا نخواستہ تھوڑی دیر بعد دوبارہ سے وہاں سے ریکوری لینے کے بعد پھر ایک نیا انٹرا ڈے لو بنا لیتی ہے، تو اگر پیٹرن اس طرح کا رہے تو پھر مارکیٹ سے دور رہنا چاہیے اور کوئی چیز بائی نہیں کرنی چاہیے. باقی امید یہ ہے کہ مارکیٹ ان لیولز پہ یا مے بی یہاں سے جس لیول پہ کلوز ہوئی ہے یہیں سے اوپن ہی پازیٹیو ہو آج مارکیٹ، اور پازیٹیو ہی رہے. اس کی وجہ یہ کہ کل کی اگر ہم اس کی جو فارمیشن ہے گرافیکل ریپریزنٹیشن دیکھیں مارکیٹ کی، تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کل اینڈ پہ کچھ والیومز جنریٹ مارکیٹ بے شک تھوڑا سا اس میں ڈپ آیا مارکیٹ میں، لیکن کچھ والیومز یہاں پہ پورا دن جو ہے وہ والیومز نہیں تھے ایز سچ، لیکن اینڈ پہ کچھ بائنگ آئی ہے. تو یہ بائنگ جو ہے وہ ڈیفینیٹلی ایک سپورٹ کی وجہ بن سکتی ہے، اور یہاں سے اگر کوئی ڈپ آئے بھی تو وہ یہی ہے کہ 100 پوائنٹ کے قریب کی کوئی ڈپ آ جائے، 150 پوائنٹ کے قریب کی ایک مارکیٹ ڈپ لے کے، تو وہاں پہ پھر ہمیں اور زیادہ بائنگ جو ہے وہ آ جانی چاہیے مارکیٹ میں. اور اگر اس طرح سے ہوتا ہے تو وہی 41,700 کے لیولز بن جائیں گے، وہاں پہ جو پہلے آپ سے ڈسکس کیا، پھر مارکیٹ ہوپفلی اسی طرح سے بیہیو کرے گی. اور اگر ہم کل جو آپ کو مارکیٹ سے دور ہی مطلب رکھا، اور کوئی انویسٹمنٹ جو ہے وہ چاہے انٹرا ڈے ہو یا 1-2 دن کے لیے ہو، وہ ریکمینڈ نہیں کی. اس کی وجہ یہی تھی کہ کل اکراس دا بورڈ جو ہے وہ نیگیٹیوٹی تھی، ہر شیئر ہی جو ہے وہ نیگیٹو سائڈ پہ تھا. تو ایسی صورتحال میں اوائڈ ہی کرنی چاہیے بائنگ، اور اسی لیے کل کے دن میں ہم نے کوئی ایسٹ بائنگ نہیں کی، سائڈ لائن رہے ہم کل کا دن. پورٹ فولیو انویسٹمنٹ پہ ایک نظر ڈال لیں تو پورٹ فولیو انویسٹمنٹ کی کل فارن کارپوریٹس نے، جو کہ 5 سپٹمبر کی اگر ہم بات کریں تو فارنرز جو ہیں وہ نیٹ بائر رہے ہیں، 2.12 ملین US ڈالرز کی انہوں نے کل بائنگ کی ہے، جن میں سر فہرست فارن کارپوریٹس ہیں. اور انہوں نے جن جگہوں پہ بائنگ کی، انہوں نے سیمنٹ سیکٹر میں کچھ بہتر بائنگ کی ہے، اور اسی طرح اوورسیز پاکستانیز نے بھی کچھ بائنگ کی ہے. اوورسیز پاکستانیز نے جس سیکٹرز میں بائنگ کی وہ بھی ایک اسکرین پہ آپ کو نظر آ رہے ہیں. لیکن کل کے دن میں اگر ہم سب سے زیادہ دیکھیں کہ انویسٹمنٹ فارن انویسٹرز نے کس سیکٹر میں اپنا انٹرسٹ شو کیا، تو وہ آپ کے سامنے وہ سیمنٹ سیکٹر میں انہوں نے انٹرسٹ شو کیا. اس کے بعد آئل اینڈ گیس ایکسپلوریشن کمپنیز ہیں، پھر آپ کے ٹیکنالوجی اور کمیونیکیشن وغیرہ باقی سیکٹرز میں بھی، بٹ سر فہرست سیمنٹ. تو آج کے دن میں آپ سیمنٹ کو فوکس کر سکتے ہیں.
سیمنٹ پہ اگر آپ دیکھتے ہیں کہ مارکیٹ جو ہے پازیٹیو ہماری اوپن ہوتی ہے، اور پازیٹیو اوپن ہونے کے بعد آپ آدھا گھنٹہ ویٹ کریں، آدھے گھنٹے کے بعد مارکیٹ میں جب ایک انٹراڈے کریکشن آتی ہے تھوڑی بہت، تو پھر اس کریکشن میں آپ اگر یہ اسٹریٹجی تب میں آپ کو کہہ رہا ہوں اگر مارکیٹ پازیٹیو اوپن ہوتی ہے اور انٹراڈے کریکشن آتی ہے مارکیٹ میں کوئی پہلے آدھے گھنٹے کے قریب، آدھے گھنٹے 45 منٹس کے قریب کریکشن آتی ہے، تو پھر اس ڈپ میں اس کریکشن میں آپ سیمنٹ کے کچھ تھوڑے سے شیئرز، کچھ چھوٹا سا والیوم آپ پرچیز کر سکتے ہیں، اور 1 سے 2% انٹراڈے کے لیے جو مین آپ کی بائنگ ہوگی وہ جیسے میں نے پہلے کہا کہ وہ ہم ہوپ فلی ہاف جو ہے سیکنڈ ہاف میں کریں گے، فرسٹ ہاف میں ہم ویٹ کریں گے 1-1:30 بجے کے بعد، پھر ہم دیکھیں گے کہ کوئی چیز ہمیں اگر ٹرینڈ پازیٹیو رہا، والیومز اچھے ہوئے، تو پھر وہ سیکٹرز، وہ شیئرز جو اچھے جا رہے ہوں گے ان میں ہم بائنگ ریکمینڈ کریں گے، اور پھر ہمیں امید بھی یہی ہوگی کہ کل کا دن جو ہوگا وہ پازیٹیو رہے گا، تو پھر انشاءاللہ ان کے اسی طرح سے اکارڈنگلی جو بھی پروفٹ ٹیکنگ لیولز ہوں گے وہ بعد میں آپ کے ساتھ ڈسکس کیے جائیں گے. تو ابھی تک کے لیے اتنا، اپنا خیال رکھیں. تھینک یو.